بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، صفات ثبوتیہ جو خداوند متعال کی ہیں اور صفات کمالیہ ہیں، یعنی وہ صفات جو کمال ہیں ایک وجود کے لیے، اور اللہ میں تمام کمالات ہیں، اور ان کمالات ایسے کمالات کہ ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قدیر و قادر ہے، لیکن اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ اس کی کنہ تک یا اس کی گہرائی تک مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اس طرح کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ایسی کوئی حد نہیں ہے، ایسی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، باؤنڈریز نہیں ہے، انتہا اس کمال کی نہیں ہے۔ بے انتہا کمال کو قدیر و قادر ہونا اللہ کی ذات میں ہے، لہٰذا اللہ قدرت رکھتا ہے اور وہ قدرت بے انتہا ہے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ یہ شناخت انسان اللہ کے قادر ہونے کے لحاظ سے حاصل ہوتی ہے اسے، اور یہ معرفت انسان حاصل کرتا ہے۔ تو صفات ثبوتیہ میں کچھ صفات بیان ہوا، صفات ذاتی ہیں، اور ایک نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ تین چیزیں ہیں: حیات یعنی حی ہونا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا علیم اور عالم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قدیر و قادر ہونا، اور اس کے علاوہ دیگر تمام صفات کمالیہ جو کمال ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس واجب الوجود بذاتی لذاتی کی ذات میں جو کمال مطلق ذات ہے، یعنی مطلقاً کمال ہی کمال، اور ان میں سے ہر کمال ایسا کمال کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کی باؤنڈریز نہیں ہے، بے انتہا کمال رکھنے والی ذات۔ ہر کمال، جس کمال اور جس صفت کے بارے میں ہم شناخت حاصل کرتے ہیں، اس زاویے سے جب دیکھتے ہیں، صفتوں سے مرکب کوئی مجموعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، بسیط ذات ہے۔ یہ تو مختلف صفات ہم اپنے اعتبار سے اور مختلف لحاظ سے، مختلف زاویوں سے جب ہم سمجھتے ہیں اور ادراک ہوتا ہے ہمیں، اور مختلف لحاظ کرتے ہوئے اور مختلف اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب دیکھتے ہیں، الگ الگ صفت کو، تو اس اعتبار سے اس صفت کو ہم سمجھتے ہیں اور اس صفت کے بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان تمام صفات سے مرکب کوئی ذات اور ہستی ہو، نہیں، اگر مرکب ہو تو وہ تو محتاج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مرکب نہیں ہے چیزوں سے، اشیاء سے، اجزاء سے۔ وہ صفات سلبیہ میں آئے گا کہ وہ ذات مرکب نہیں ہے۔ اگر مرکب ذات ہو تو وہ محتاج ہو جائے گی اپنے اجزاء کی طرف۔ لہٰذا اب ہم آغاز کرتے ہیں بحث کا، اور صفات ثبوتیہ میں جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے اپنے سامعین کرام کی خدمت میں کہ پہلے ہم صفات ذاتی کو پیش کریں گے اور اس کے بعد صفات فعلی کو۔ اور صفات ذاتی اور فعلی کیا ہیں، یہ بات سامعین کرام کی خدمت میں بیان کی جا چکی ہے۔ لہذا پہلی صفت پروردگار عالم کی جو صفات ذاتی میں سے ہے وہ ہے حی ہونا، اور حیات خداوند متعال
وہ واجب الوجود بذاتی لذاتی ہی کا حی ہونا، اس کی حیات کے لحاظ سے جب ہم شناخت حاصل کرتے ہیں کہ وہ وجود حی ہے، تو اللہ کے حی ہونا اور اللہ کی حیات، اب یہ ہم اللہ کی حیات کو کیسے سمجھیں، کس طرح پہچانیں اس کا حی ہونا، اور اس کی حیات کی جب بات آتی ہے اور صفت حیات کا تذکرہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حی ہونا جو اس کی صفت ذاتی ہے، اب اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اس صفت کی شناخت حاصل کرنا چاہیں، تو کیسے ہمیں معرفت حاصل ہو، کیسے ہم اس صفت کو پہچانیں، اور کس طریقے سے اس صفت کو سمجھنا ہے انسان کو۔ آپ دیکھیے یقینی طور پر اگر میں کہوں معاذ اللہ کہ ایک پودا اور نبات کی جو حیات ہے، اسی طریقے سے اس حیات کو دیکھتے ہوئے میں کہوں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی حیات کو میں سمجھنا چاہتا ہوں تشبیہ دیتے ہوئے، تو یہ تو نہیں ہے۔ وہ مخصوص حیات ممکن الوجود کی حیات اور اس کا مخصوص وجود ہے ممکن الوجود کا، لہٰذا اس حیات کے اندر تو تبدیلی ہے، تبدل ہے، ایک نقطہ آغاز ہے، واجب الوجود کے لیے کہیں نقطہ آغاز نہیں۔ یہ سوال ہی عبث و فضول ہے کہ کب سے پروردگار عالم کی ذات وجود میں آئی، نہیں، کب سے نہیں، جو وجود جس ہستی کا اپنا اور ذاتی ہے، وہ محتاج اپنے وجود کے لیے کسی کا نہیں ہے، وہ وجود ہی وجود ہے، وہ ہستی جو ہمیشہ سے ہے، چونکہ وجود ہی وجود ہے اور وجود اس کا اپنا ہے، کسی کا محتاج نہیں وجود کے لیے، لہٰذا یہ وجود سرمدی وجود ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے۔ لہٰذا اللہ کے وجود جو سرمدی ہے، اس وجود کو ہم اور اس کی حی ہونے کو اور اس کے وجود میں ہونے کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی شناخت چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں، تفسیر المیزان کی جلد 2 ہے، والیوم 2 میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور وہاں حیات باری تعالیٰ کی جہاں بات کی، اور وہاں انہوں نے یوں تعریف فرمائی ہے اور بیان کیا ہے کہ الحیات نحو وجود، حیات اللہ تعالیٰ کی حیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، پس نحو وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود کہ یترشح عنہ علم و قدرت، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ کا ایسا وجود کہ جس وجود کا علم اور اس وجود کی قدرت کو ہم اس سے انتزاع کرتے ہوئے اور اس سے نکالتے ہوئے اس کی ذات سے ہم اس کے علم کو اور اس کی قدرت کو اپنی عقل کی صلاحیت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ وہ علم والا پروردگار ہے، لیکن کیا اس کے علم کی انتہا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اس علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ یہاں تک علم ہے خدا کا، نہیں، بے انتہا علیم ذات، علمی لحاظ سے ہر شے پر احاطہ رکھنے والی ذات، ایسا علم اللہ تعالیٰ کا جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے، محدودیت نہیں ہے، لا محدود علیم ذات۔ اسی طرح لا محدود قدرت رکھنے والی ذات، لہٰذا حیات اللہ تعالیٰ کا ایسا وجود، اس انداز سے وہ وجود پروردگار عالم کا کہ جس وجود سے ہم انتزاع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے قدرت رکھنے کی اور قدیر ہونے کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا دیگر علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ پس حی یعنی وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود، اور وہ وجود ایسا وجود ہے جو کمال مطلق ہے، کمال ہی کمال ہے، اور اس میں سے جس زاویے سے جس کمال کی شناخت ہمیں ہو وہ کمال بے انتہا ہے، اور اس کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز اس کمال میں نہیں ہے، مطلق طور پر وہ کمال رکھنے والی ذات ہے علی الاطلاق۔ لہٰذا یہ اللہ کا حی ہونا، لہٰذا اس کا وجود جو سرمدی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا وجود کہ جس وجود میں کوئی حدود نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، محدودیت اس وجود کی نہیں ہے، اللہ کا حی ہونا یعنی ایسا وجود کہ جو وجود واجب الوجود ہو، وہ وجود جو کسی کا نیاز مند نہ ہو، وہ وجود جس میں کوئی محدودیت نہ ہو، یہ وجود، یہی حیات ہے پروردگار عالم کی، کہ اس وجود سے ہم گویا پھر جب دوسرے زاویے سے شناخت کرتے ہیں تو اس کا علیم ہونا سمجھتے ہیں،
جب دوسرے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں تو اس کا قدیر ہونا اور قادر ہونا یہ ادراک ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہمیں یہ معرفت ملتی ہے پروردگار عالم کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں۔ لہٰذا یہ ایسا وجود جو علیم ہو علی الاطلاق، ایسا وجود جو قدیر و قادر ہو، قدرت رکھنے والی ذات ہو علی الاطلاق، لہٰذا یہ ہے حیات پروردگار عالم، یعنی یہ وجود اس انداز سے واجب الوجود ہونا کہ اس کا وجود ایسا وجود ہے جو لامحدود ہے، اس کا وجود ایسا وجود ہے، حی ہونا یعنی وہ وجود اور وہ حیات کے جس میں کوئی محدودیت نہیں ہے، لامحدود حیات، لامحدود وجود۔ اسی طریقے سے وہ حیات و وہ وجود کہ اس میں کسی قسم کی نیاز نہیں ہے، نہ وجود میں آنے کے لیے نیاز تھی، لہٰذا یہ سوال نہیں ہے کہ کب سے وجود میں آیا۔ سرمدی وجود، وہ وجود کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کب تک رہے گا یہ سوال ابس ہے، بیکار، یہ سوال ہی درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وجود، ایسا وجود اور ایسی حیات اور ایسا حی ہونا کہ جو بے نیاز وجود ہے، بے نیاز حی ہے، ایسی حیات کہ جس حیات میں کسی کی طرف نیاز مندی اور احتیاج کسی قسم کی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ حی ہونا لہٰذا کسی اور حیات کے لحاظ سے قیاس کرتے ہوئے اللہ کی حیات کو نہیں سمجھنا چاہیے، اور نہ سمجھا جا سکتا اس انداز سے۔ پودے کی حیات یا انسان کی حیات یا کسی اور مخلوق کی حیات، اس حیات کے اندر تبدل ہے، تغیر ہے، وہ ممکن الوجود کی حیات اور ہے، ممکن الوجود کا وجود ہے، جس کا آغاز بھی ہے، جس کا انجام بھی ہے، جس کی ابتدا بھی ہے، جس کی انتہا بھی ہے، جس میں تغیر و تبدل بھی ہے، اور ایک صورت اور ایک شکل سے اور ایک حیثیت سے دوسری حیثیت میں اور دوسری شکل و صورت میں منتقل ہو جانا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حی ہونا یعنی اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، وہ اللہ محل حوادث نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، وہ ذات ایسی کمال مطلق ذات ہے، ایسا وجود ہے، وہ حی ہونا یعنی ایسا حی ہے کہ جس کے وجود میں کسی قسم کا تبدل و تغیر نہیں ہے، ایسا وجود کہ جو اپنے وجود کو اپنی حیات کے لیے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہ تھا نہ ہے، بلکہ ساری کائنات جو کچھ موجود ہے وہ سب اس کی طرف محتاج ہیں۔ یہ حی ہونے کی صفت اپنے پروردگار کی، لہٰذا حی ہونے کو انسان اس انداز سے اللہ کے وجود کو واجب الوجود بذاتی لذاتی ہونے کو انسان سمجھتا، اور اس کے بارے میں انسان جو ہے وہ شناخت حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا حیات ایک ایسا وصف ہے، ایسی صفت کہ اس وجود سے، وہ کمال مطلق وجود سے پھر انسان کا ادراک اس ذات کے علم اور قدرت کے بارے میں اس وجود سے نشأت پاتا ہے۔ پس اس وجود سے نشأت پانے والی صفات، علیم علی الاطلاق ہونا، قدیر علی الاطلاق ہونا، یہ انسان سمجھتا ہے۔ اب آئیے کہ اب دلیل کیا ہے؟ ہم اللہ کا اللہ حی، آیت الکرسی میں بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا، کوئی معبود نہیں ہے، الا هو الحی، لیکن وہی ذات خداوند متعال کی وہی معبود ہے جو الحی القیوم، جو حی ہے۔ اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توصیف کی حی ہونے سے۔ یہ جو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کا حصہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، اسی طریقے سے مختلف مقامات پر اللہ کے حی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ غافر میں آیت 65 میں وہاں بھی یہ ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الحی لا الہ الا ہوا، وہ اللہ حی ہے، حی هو الحی، وہ ایسا حی ہے، ایسا حیات والا ہے، ایسا وجود رکھنے والی ذات کہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے کائنات میں الا ہوا، سوائے اس کے، صرف اور صرف وہی معبود ہے۔ وہ ذات جو حی ہے وہی فقط معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں۔
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پھر اسی کو پکارو، صرف اسی کو پکارو جو، اور اس پکارنے میں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے میں، اس کی صفت بیان کرنے میں مخلصین لہ الدین، بس خالص کر لو اس کے لیے اپنے دین کو اور اپنی اطاعت کو۔ اسی طرح کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ حی کی صفت بیان ہوئی، اسی طرح روایات میں اور معتبر احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے، یہ وہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام سے آئی ہیں، ان دعاؤں میں جو مروی دعائیں ہیں، مأثور دعائیں ہیں، جو نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں روایات میں، ادعیہ کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، وہاں پر حی ہونے کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صفت ذاتی پروردگار کا تذکرہ ہے، اور اس صفت ذاتی کے ذریعے توصیف کی گئی ہے، صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے، اور اس اللہ کی اس صفت کے ذریعے تعریف کی گئی ہے۔ پس اللہ کی تعریف اور توصیف اور اللہ کی صفت کا بیان اس حی ہونے کی وصف سے بیان کیا گیا اور پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ حی ہے، یعنی بعض جو مفکرین نے اس کو بیان کیا، حیٌ یعنی موجود، اور کیسا حی ہونا؟ واجب الوجود بذات ہی کا وجود ہونا، جو تمام عالم سے ہٹ کر ایک ایسا وجود ہے جس کا وجود اپنا ذاتی ہے، بے نیاز اور غنی وجود کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی نیاز مند نہیں ہے، وہ غنی ذات ہے، اور کسی شے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ وجود میں آنے کے لیے ضرورت تھی، نہ وجود کی بقا کے لیے، اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے کسی قسم کی نیاز اور ضرورت و احتیاج اس ذات کے اندر نہیں ہے۔ اگر احتیاج ہو تو پھر یہ ممکن الوجود کی صفت بن جائے گی، یہ تو ممکن الوجود کی کوالٹی ایٹریبیوٹ ہے۔ واجب الوجود بذات لذات ہی کہتے ہی اس وجود کو ہیں کہ جو ایسا کمال ہو کہ اس کمال مطلق ہستی میں کسی قسم کی نیاز مندی و ضرورت کسی اعتبار سے نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ دلیل ہم نے نقلی دلائل پیش کیا اللہ کے حی ہونے پر قرآن مجید، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی آیات سے ہٹ کر احادیث معتبرہ میں ہے، دعاؤں کے اندر یہ صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے جو معصومین سے نقل کی گئی ہیں دعائیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ نقلی دلائل کے اندر، نقلی دلائل سے مراد چونکہ منقول ہیں، یہ باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، یہ باتیں لہٰذا اللہ کی طرف سے بیان ہوئی ہیں انسان کے لیے توسط پیغمبر سے، اللہ کے نبی کے واسطے سے، اور اسی طریقے سے روایات معصومین علیہم السلام میں، احادیث معتبرہ میں یہ صفت اللہ کی بیان ہوئی ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، اور نقلی کے مقابلے میں عقلی ہے۔ پس دلیل نقلی وہ جو نقل ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور معصومین کے توسط سے ہم تک بیان پہنچا ہے، قرآن کی صورت میں، یا اللہ کا پیغام جو معصومین علیہ السلام نے اپنی زبان میں ان باتوں کو، اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے، یہ دلیل نقلی۔ اور دلیل عقلی کیا ہے؟ عقل کی دلیل کیا ہے جس کو قائم کر کر ہم اللہ کے حی ہونے کو سمجھیں؟ جی تو اب دیکھیے عزیزان گرامی، وہ اللہ تعالیٰ برہان نظم ہم نے وجود باری تعالیٰ کے لیے قائم کی، برہان نظم کے علاوہ اور دلائل کے ذریعے ہم اللہ کے علیم ہونے کو جب پہچانتے ہیں، اللہ کے علیم ہونے اور عالم ہونے کی شناخت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے قدیر اور قادر ہونے کو ہم سمجھتے ہیں برہان نظم کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ دیگر دلائل کے ذریعے بھی، تو وہ اللہ علیم ہے اور علمی احاطہ رکھنے والی ذات ہے، اور علی الاطلاق عالم ہے، اس کے علم کی کوئی لیمیٹیشنز اور انتہا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ ذات قدیر قدرت والی ذات، قدرت رکھنے والی ہستی جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے، اور اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا انتہا، بے انتہا قدیر ذات۔ لہٰذا جب قدیر اور علیم ہونے کو، قادر اور عالم ہونے کو انسان پہچانے اور شناخت حاصل کرے، تو قدرت کیا کسی مردہ کی خصوصیت ہے؟ عقل کیا کہتی ہے عزیزان گرامی؟ دلیل عقلی کو قائم کر رہا ہوں،
دلیل عقلی کو بیان کر رہا ہوں کہ جب اللہ کے قادر ہونے کو، قدرت کو انسان پہچانے سمجھے، اسی طرح اللہ کے علیم ہونے اور عالم ہونے کی معرفت حاصل کرے، تب عزیزان گرامی یہ روشن ہو جاتا ہے کہ قدرت اور علم مردے میں نہیں ہوتا، حی میں ہوتا ہے۔ وہ جو حی نہ ہو، وجود رکھتا نہ ہو، اس میں علم و قدرت نہیں پایا جاتا۔ پس یہ بدیہیات میں سے ایک بدیہی شے ہے اور عقل کے نزدیک انتہائی روشن شے ہے، روشن سی بات ہے جس میں کسی قسم کا ابہام، شک و شبہ نہیں ہے کہ کل قادر اور کل عالم حی بالضرورہ، کہ بالضرورہ اور بالبداہہ بدیہی ہے یہ بات، اور لازمی اور روشن ہے واضح طور پر یہ بات کہ جو ذات اور جو ہستی، جو وجود قدرت رکھنے والا ہو، جو جس ہستی کے میں علم ہو اور وہ ہستی علیم ہو، یقینی طور پر وہ حی ہے، چونکہ یہ حیات کے اثرات ہیں، یہ حیات میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، جو حی ہو اسی میں یہ علیم و قدیر ہونے کی صفت ہے۔ لہٰذا یہ عقل سمجھتی ہے اور یقین حاصل کرتی ہے کہ وہ ذات جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ یقینی طور پر حی ہے، کیونکہ حی سے ہی اس کے علیم و قادر ہونے کو ہم سمجھتے ہیں۔ جو حیات رکھنے والی ذات نہ ہو، جو وجود رکھنے والی چیز نہ ہو، معدوم چیز کبھی عالم ہوگی، معدوم چیز جو ہے وجود نہ رکھنے والی چیز، وہ کبھی قدرت رکھنے والی ہوگی۔ حی نہ ہو اور مردہ چیز ہو تو کبھی وہ جو معدوم ہو، جو مردہ ہو، کچھ نہ ہو، اس ذات میں علم و قدرت نہیں پایا جا سکتا۔ تو عزیزان گرامی یہ دلیل عقلی ہے ایک، اور ہم نے دلیل نقلی پیش کی آپ کی خدمت میں، یہ ایک دلیل عقلی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا کر ہم دو اور دلیل عقلی آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے، تاکہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی، اس کے ذریعے ہم اللہ کے حی ہونے کی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ یہیں سے سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم سامعین کی خدمت میں آگے بڑھا کر پیش کریں گے مزید دلائل عقلی کہ جو دلالت کرتے ہیں اللہ کے حی ہونے پر اور اس کی حیات پر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع